بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی ہیں، اور اس کے 8ویں مرحلے کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے کہ واحد اور کثیر کا معنی۔ تو اس پر ہم تھوڑا سا مباحثہ کر چکے ہیں اور متن کا ایک پیرا ہم نے اس کا حل کیا تھا، تو انشاءاللہ آج آگے سے پڑھتے ہیں کہ تنبیہن، یہ ایک تنبیہ ہے، یعنی کہ جو ہم نے واحد اور کثیر کے معانی یہاں پر بیان کیے ہیں اس میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس واحد اور کثیر کا معنی کیا ہے، اور پھر اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اور پھر ہم اس اشکال کا جواب بھی مصنف نے جو دیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ الوحدۃ تساوی الوجود، تو وہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ جو مساوی اور تساوک میں ایک فرق ہوتا ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود مساوک ہے کس کے؟ وحدت کے۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ خارج میں ہے۔ اور تساوک کا معنی یہ بتایا تھا کہ عین وہی شے، یعنی وجود ہی وحدت ہے اور وحدت ہی وجود ہے۔ تو یہ خارج میں یہ ایک ہی ہیں، جبکہ ذہن میں یہ دونوں کی آپ تعریف کریں، مثلا وحدت کی تعریف کریں وہ اور ہے، وجود کی تعریف کریں اور ہے، اس لیے ذہن میں وہ تساوک نہیں پایا جاتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الوحدۃ تساوق الوجود، جو وحدت ہے وہ وجود کے مساوک ہے۔ مصداقن، مصداقن آپ کو بار بار عرض کر چکے ہیں کہ ذہنن اور مصداقن، یعنی ذہن میں جو مفہومات ہوتے ہیں اس کو ذہنی یا مفہومی یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، جبکہ خارج مصداق ہوتا ہے۔ تو مصداق میں یعنی خارج میں وحدت ہی وجود ہے۔ کما، جیسا کہ انہا، جیسا کہ یہ وحدت تباینہ، اس کے متباین ہوتی ہے مفہوماً، وجود کے ذہن میں وجود اور وحدت ایک دوسرے کے تباین متباین ہیں، یعنی بالکل وحدت اور چیز ہے، وجود مانے ہونا ہے، ذہن میں آپ اس کا تعریف کریں گے، اور آپ جب وحدت کریں گے تو آپ کہیں گے جس میں کثرت نہیں ہوتی ایسی شے، تو وہ ذہن میں دونوں میں تباین پایا جاتا ہے، جبکہ خارج میں وہ مساوک ہے، تساوی نہیں، مساوک یعنی وہ عین وہی چیز ہے۔ فکل موجود، ہر موجود، فہو من حیث انہ موجود، اس حیثیت سے کہ وہ وجود، اس کی وجودی جہت کو دیکھنا، اس حیثیت سے کہ وہ وجود رکھتا ہے، واحد، وہ اب اس کا یہ اعتبار کہ اس کا ہونے کا اعتبار کریں گے، اس کے وجود کا اعتبار کریں گے، تو ہر موجود وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اب اسی پہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس پہ اشکال آئے گا۔ کما ان کل واحد، جیسا کہ ہر ایک واحد جو ہے، فہو من حیث انہ واحد، اس حیثیت سے کہ وہ واحد ہے، موجود، وہ موجود ہے۔ اب یہ کہ ہم تساوک کا معنی کر رہے ہیں، خارج میں جو بھی چیز موجود ہے وہ واحد ہے، اور خارج میں جو بھی چیز واحد ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں تساوک۔ تو وہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ خارج میں وجود اور واحد یا وجود اور وحدت کیا ہے؟ مساوک ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ، یہ جب بھی عربی عبارت میں آئے گا کہ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اشکال کر رہا ہے۔ اگر مطلب اشکال کرنے والا کیا کہتا ہے کہ انقسام الموجود المطلق الی الواحد والکثیر، یہ جو موجود ہوتا ہے مطلق، یہ ہم نے یہاں پر بتایا تھا، کوئی بھی مطلق موجود جو ہے اس کی تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ واحد اور کثیر، خارج میں یا واحد ہوگا یا کثیر ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ وجود کی اقسام ہیں تو یہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہوگا خارج میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مقسم ہے اس کی جو دو اقسام ہوتی ہیں جو آپس میں قسیم قرار پاتی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے تباین ہوتی ہیں، یہ وہ نہیں ہے وہ یہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، چونکہ وجود کی قسمیں ہیں تو بس یہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے، یہی بات کر رہے ہیں کہ موجود مطلق کی تقسیم جو ہوتی ہے الی الواحد والکثیر، یہ یوجب، یہ باعث بنتی ہیں، یہ لازمی قرار دیتی ہیں کس چیز کو؟ کہ کون الکثیر موجوداً، کہ جو کثیر ہے وہ بھی موجود ہو، کیونکہ موجود کی قسم ہے تو پس کثیر موجود ہو۔ کس طرح؟ کل واحد، واحد کی طرح، کیونکہ واحد بھی موجود ہے۔ کیوں؟ لأنہ من اقسام الموجود، کیونکہ یہ موجود کی اقسام میں سے ہیں۔ وجوجب، ایک بات ہوگی، اب وہ کہتا ہے یہ موجود کو آپ نے جو تقسیم بندی کی ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ دوسرا کیا باعث بنتا ہے؟ یوجب ایضاً کہ کون الکثیر غیر واحد، اور یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کثیر واحد نہیں ہے، غیر مباین لہو، اور اس واحد کے یہ مباین ہے۔ ایک بات ہو، دوسری بات ہوگی کیوں؟ لأنہ قسیمان، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی قسیم ہیں، اور قسیم ایک دوسرے سے بالکل تباین رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی یہاں پر
یہ کلمہ کی اقسام اسم فعل حرف، کلمہ ان سب میں ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ۔ دوسری بات کہ یہ ایک دوسرے کے غیر ہے، یہ اس کا غیر ہے۔ پھر یہ کہ یہ کلی متباین ہے، فعل کی کوئی چیز اسم سے نہیں ملتی، اسم کی کوئی چیز فعل سے نہیں ملتی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو موجود ہے اس کی دو اقسام ہیں، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ہے اس کا غیر ہے اور یہ کلی متباین ہے۔ والقسیمان متباینان بالضرورہ، اور ضروری بھی ہے کہ یہ جو قسیم ہوتی ہیں، اقسام جو ہوتی ہیں آپس میں کیا ہوتی ہیں، یہ متباین ہوتی ہیں۔ پس بعض الموجود، پس جو بعض موجود ہیں ان میں سے کیا، در حالانکہ هو الکثیر من حیث هو کثیر، کہ وہ کثیر جو اس کی اس حیثیت سے کہ وہ کثیر ہے، لیسا بواحد، پس کثیر جو ہے وہ واحد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ کے قول کی نفی کرتا ہے کہ کثیر جو ہے واحد کا غیر ہے، کثیر واحد سے تباین رکھتا ہے۔ وَهُوَ يُنَاقِضُ الْقَوْلِ، یہ آپ کے اس قول کو کی نقیض ہے، یعنی اس کو رد کرتا ہے کہ بِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فَهُوَ وَاحِدٌ، کہ ہر جو موجود خارج میں ہے وہ کیا ہے، واحد ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ جب ہم نے کہا تھا یہ اوپر متن میں كَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ وَاحِدٌ موجود، کہ یہ جو آپ نے مصنف نے بات کی ہے کہ ہر وہ جو خارج میں موجود ہے وہ واحد ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے، اشکال کرنے والے کہا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ موجود کی دو قسمیں ہیں اور دو قسمیں متباین ہوتی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر موجود جو خارج میں ہے وہ ایک ہے؟ اب اس پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ فقول، تو جب بھی یہ آگا فقول تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں للواحد اعتباران۔ اب مصنف اس کا جواب دے رہا ہے کہ آپ نے ایک اعتبار لیا جبکہ اس کے دو اعتبار ہوتے ہیں واحد کے۔ ایک واحد کا اعتبار ہوتا ہے، غالباً ہم نے یہاں پر لکھا تھا کہ واحد کے دو اعتبار ہوتے ہیں۔ واحد کے دو اعتبار ہوتے ہیں، ایک واحد کا اعتبار جب اس واحد کو بنفس سے اسی کو دیکھیں گے، جب اس واحد کو دیکھیں گے تو پھر جو کثیر ہے وہ اس کے مقابل میں ہے، جو آپ مثال بیان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے واحد کو مطلق دیکھنا ہے، اس کثیر کی طرف اس کی کوئی نسبت ہم نے نہیں دیکھنی، تب یہ جو واحد ہے وہ کثیر کو بھی شامل ہوگا۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ مثلا یہ 1 درجن انڈے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی درجن انڈے ہیں یا درجن مالٹے ہیں، ہم کہیں گے 1 درجن، یہ ایک کا عنوان آ رہا ہے، اس پہ کثیر ایک ہے، اس کو ہم کثرت کا اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ایک ہے تو یہ کثیر ہیں 5 ہیں، تو یہ کثیر کی طرف نسبت دیں گے تو پھر یہ والی آپ والی بات آئے گی۔ وہ کہتے ہیں للواحد اعتباران، واحد کے لیے دو اعتبار ہیں۔ پہلا اعتبار اعتبار ہو، اس واحد کا اعتبار فی نفس سے ہی، اس کا واحد کے خود ذات کے حساب سے، من دون قیاس الکثیر الہ، جب اس کی طرف غیر کا یعنی کثیر کا قیاس ہی نہ کیا جائے۔ فیشمل الکثیرہ، اس وقت یہ کثیر کو بھی شامل ہوتا ہے۔ جو ہم نے کہا جس طرح انڈے ہیں 1 درجن، یہ واحد کا اعتبار کریں گے، جیسے کہتے ہیں یہ گھر ایک، حالانکہ اس میں کتنے کمرے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک گھر، پھر ہم کہتے ہیں ایک محلہ، پھر کہتے ہیں ایک شہر، کتنے مکانات ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک صوبہ، ایک ملک، پھر اسی طرح زمین میں کتنی چیزیں ہیں، ہم زمین کا تصور ایک کرتے ہیں، ایک زمین، ایک کائنات، تو اس وقت کثیر کا اعتبار ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت کثیر، کیونکہ جب ہم اس کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، اس غیر قیاس کثیر کی طرف قیاس نہیں کر رہے، تو اس وقت یہ کثیر کو بھی شامل ہے۔ فَإِنَّ الْكَثِيرَ، کیونکہ یہ جو کثیر ہے، مِنْ حَيْثِ هُوَ مَوْجُودٌ فَهُوَ وَاحِدٌ، اس وقت ہم اس کے موجود ہونے کے، کثیر موجود ہے تو وہ ایک اعتبار ہے، تو لہو، اس کثیر کے لیے، وجود واحد، اس کثیر کے لیے ایک وجود ہے۔ وَلِذَا، اسی وجہ سے، یعرض لہ العدد، اس وقت اس کو عدد عارض ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے، ایک عدد ہے نا، ایک محلہ، ایک گھر، ایک شہر، ایک قصبہ، ایک صوبہ۔ فیقال مثلا، جیسا کہ کہا جاتا ہے عشرۃ واحدۃ، اب یہ جو عدد ہے یہ ایک ہے، خارج میں انڈے 12 ہیں، ہم 1 درجن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدد بنتا ہے یہ ایک ہوتا ہے، مثلا 5، تو خارج میں تو 5 اکائیاں ہیں لیکن ہم ذہن میں ایک ہی عدد 5، مثلا عشرۃ واحدۃ و عشرات، اسی طرح وہ کہتے ہیں 11 ہے، کئی عشرے ہیں، کئی یعنی دہائیاں ہیں،
و کثرت واحدۃ و کثرات، اسی طرح دوسرے بھی، و اعتبار من ہے سے، اور وہ دوسرا اعتبار کریں ہیں اس واحد کا اعتبار کس حیثیت سے، من ہے سے اس حیثیت سے کہ یقابل الکثیرہ جو کثیر کے مقابلے میں ہوتا ہے. اب یہ مقابلے میں، جس طرح یہ آپس مقابلے میں، اب یہ دوسرا اعتبار ہے. پس فیباینہ، اس وقت یہ واحد کثیر کے متباین ہوتا ہے. تو یہ دو اعتبار ہیں. مصنف کہتا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ خارج میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب مطلق واحد کا تصور کریں، اس کی کثیر کی طرف کوئی نسبت نہ دیں تو کثیر بھی اس کو شامل ہوتا ہے. اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. توضیح و ذالکہ ان کما ناخذ الوجودہ، کہ جیسا کہ ہم وجود کو اخذ کرتے ہیں یا لیتے ہیں تارتن ایک مرتبہ، من ہے سے اس حیثیت سے، کس حیثیت سے، من ہے سے نفس ہی، اسی کی آگے وضاحت کر رہے ہیں جو پہلا اعتبار ہم نے کیا تھا. جب ہم واحد کو بنفس ہی واحد کو لیتے ہیں، وقوع ہی کے بالا مطلق العدم، جب اس کے مقابلے میں کون سا ہوتا ہے، عدم کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. جب ہم وجود کو، آپ نے عرض کیا تھا کہ ممکن کی تعریف کیا ہوتی ہے، وجود اور عدم. وجود مطلق کی نقیض کیا ہے، عدم مطلق. تو وہ کہتے ہیں اب ہم نے اس حیثیت سے لیا ہے واحد کو کہ اس کے مقابلے میں، یعنی وجود واحد، واحد ایک وجود، جب اس کے مقابلے میں کیا ہے، عدم ہے، عدم مطلق ہے. تو اس وقت یہ واحد کیا ہوتا ہے، یا وجود کیا ہوتا ہے، فیصیرو، اس وقت وجود ہو جاتا ہے عین الخارجیت، عین خارجی، وہی ایک جو وجود مطلق ہے وہ عین ایک خارجی وہی وجود مطلق ہے. فا عین الخارجیت و حیثیت ترتب الاثار، اس وقت اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں. یہ بھی ہم پرانے مباحثوں میں عرض کر چکے ہیں کہ وجود کے دو ہوتے ہیں، ایک ذہنی وجود، ایک خارجی وجود. خارجی وجود حقیقی وجود جس سے آثار مترتب ہوتے ہیں، اور ذہنی وجود اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے. کون سے آثار؟ جو خارج میں ہوتے ہیں. مثلا آگ کا وجود ہے، آگ باہر جلاتی ہے، ذہن میں آگ کا مفہوم لے، وجود لیں، مفہوماً جو اس کا وجود لیں گے وہ نہیں جلاتی، لیکن وہ علم عطا کرتی ہے، یہ اس کا اثر ہے. لیکن جب ہم عرض کریں گے کہ حقیقی اثر جو ہے وہ خارجی ہوتا ہے، ذہنی نہیں ہوتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو خارجی وجود ہوتا ہے اس سے آثار مترتب ہوتے ہیں. وَنَأْخُذُهُ تَارَةً اُخْرَىٰ، ایک مرتبہ ہم دوسری جہت سے لیتے ہیں. کب؟ جب اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے. اب دوبارہ فَنَجِدُهُ، تو ہم اس وجود کو پاتے ہیں، فی حال، اس حال میں کہ تترتب علیہ آثار، اس پر آثار اس کے مترتب ہوتے ہیں. یہ پہلا یعنی خارجی وجود. وفی حال اخرى، اور دوسرا یعنی ذہنی وجود، دوسرے اس کی حالت کیا ہے، لا تترتب علیہ تلک آثار، اس پر یہ آثار مترتب نہیں ہوتے. کیونکہ خارج میں جو بھی الگ الگ موجودات ہیں جو موجود ہیں ان کے آثار ہوتے ہیں اپنے اپنے. آگ ہے، پانی ہے، ہر کوئی اثر رکھتا ہے، لیکن ذہن میں اس کے آثار مترتب نہیں ہوتے. لیکن یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ دوسری کون سی جہت ہے جب اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے، یعنی ذہنی. اس وقت وَإِن تترتب علیہ آثار، لیکن اس پر ایک دوسرے آثار مترتب ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی انسان کے نفس پر، یہ کیف نفسانی جس طرح تعریف کرتے ہیں، تو یہ کیف نفسانی اگر ہے تو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. کب؟ جب وہ وجود خارج سے ذہن میں آتا ہے. مثلا انسان کا آپ نے مفہوم لیا، حیوان ناطق، حیوان کیا ہوتا ہے، ناطق کیا ہوتا ہے، آپ کو علم حاصل ہو گیا. تو یہ اثر ہے کس کا؟ اس ذہنی وجود کا. فَنَعِدُّ وُجُودَهُ الْمُقِيسَ وُجُودًا ذِهْنِيًا، وہ کہتے ہیں اس وقت ہم اس کو کیا شمار کرتے ہیں، اس کو، اس کے وجود کو جب اس کا قیاس کیا جائے اس کو کہتے ہیں وجوداً ذہنیاً. کب؟ لا تترتب علیہ الاثار، جب اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے. واضح ہے. اور وہ وجود ہو، اور اس کا وجود جس کا قیاس المقیس علیہ وجوداً خارجیاً، جب اس کا قیاس کیا جائے وجود خارجی کی طرف تو وہ کیا ہوتا ہے، تترتب علیہ آثار، تو اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کلی قانون کہ خارج میں جو وجود ہوتا ہے اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں اور ذہن پر آثار مترتب نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ولا ینافی ذالک قولنا، یہ ہمارے اس قول سے منافات نہیں رکھتا، ہمارے اس قول کے مخالف بات نہیں ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے. کون سا؟ کہ ان الوجود یساوق العینیت، کیونکہ عینیتا، کہ جو ہم نے کہا تھا کہ وجود جو ہے وہ عین، یعنی وجود خارجی، عینیت، عین خارج میں اس وجود کا ہونا، یہ مسابق ہے.
والخارجیت وانہ عین ترتب الاثار، اور یہ جو وجود ہے عین وہی ہے جس پر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے جو تساوق کا معنی لیا تھا، تساوق یعنی عین وہی چیز ہونا، یعنی جس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، وہ اور وجود وہ ایک ہی چیز ہے خارج میں۔ آگے دوسری کذالک ربما ناخذ مفہوم الواحد، اسی طرح کبھی کبھی ہم واحد کے مفہوم کو لیتے ہیں۔ اب آ گیا مفہوم، کہ ذہن میں جو ہم مفہوم لیتے ہیں وجود کا یا واحد کا، بے اطلاق ہی، یہ مطلقاً ہم لیتے ہیں من غیر قیاس، یہ واحد اس کا ہم نے مفہوم لیا، کثیر کی طرف کوئی ہم نے اس کا مقایسہ نہ کیا، قیاس نہ کیا، نسبت نہ دی، من غیر قیاس فنجدہ، اس وقت ہم اس واحد کو پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ کہ یساوق الوجود مصداقاً، کہ وہ وجود کے مساوق ہے۔ واحد ہم نے لیا، اور خارج میں کیا ہوگا؟ یہ واحد اسی وجود کے مساوق، اور مساوق کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ واحد ہی وجود ہے، وجود ہی واحد ہے، وہ عین وہی شے ہے، اس کو اس لیے تساوی نہیں کہا۔ آگے کہتے ہیں فکل ما ہوا موجود، پس ہر وہ چیز جو موجود ہے، فہو من حیث وجود ہی، پس اس حیثیت سے کہ اس کے وجود کی جیت، اس لیے حیث ہمیشہ شرط لگاتے ہیں کہ خارج میں اس کے وجود کو آپ دیکھیں گے، نہ کہ اس کے عوارض، اس کے آثار، دوسری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ جب ہم اس کے وجود کو دیکھیں گے تو وجود وہی واحد ہے، اور واحد وہی موجود ہے۔ فہو من حیث وجود من حیث وجود ہی واحد، پس وہ اس حیثیت سے کہ وہ خارج میں ہم بات کریں تو وہ واحد ہی موجود۔ اب ہم وہ کہہ رہے ہیں مصنف کہ وَنَجِدُهُ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک دفعہ ہم دوسری جہت سے دیکھتے ہیں۔ کون سی جہت؟ جب ہم کثیر کی طرف اس کا قیاس کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسری بات کر رہے ہیں، فَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَةِ فِي حَالٍ، تو وہ وحدت سے متصف ہوتا ہے ایک حال میں، غیر متصف، اور وہ متصف نہیں ہوتا اس وحدت کے ساتھ فی حال اخرى، ایک دوسری حالت میں۔ اب دو جہتیں ہوں گی، ایک دفعہ وحدت سے متصف ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کل انسان الواحد بالعدد، جیسا کہ انسان ایک دفعہ ایک ہے، اب ہم نے قیاس کرنا ہے، خارج میں موجود کو دیکھیں گے، ایک کو دیکھیں گے اور کئی کو دیکھیں گے۔ جب ایک کو دیکھیں گے ہم کہیں گے واحد ہے، زیادہ کو دیکھیں گے تو کثیر ہے۔ یہ دوسرا اعتبار ہے، کیوں؟ واحد کو کثیر کی طرف آپ موازنہ اور مقایسہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیے کل انسان الواحد بالعدد، انسان واحد بالعدد ہے، یعنی ایک ہے، عدد ایک انسان ہے۔ والانسان الکثیر، کیونکہ کاف پہ ہوتا ہے، وکل انسان الکثیر، جیسا کہ کثیر انسان بالعدد، یعنی عدد کے حساب سے کئی انسان ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ المقیس الی الواحد بالعدد، جب اس کا مقایسہ کیا جائے گا ایک کی طرف۔ فنجد المقیس کثیرا، پھر ہم اس کو کیا کریں گے جس کا مقایسہ کیا جا رہا ہے؟ اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 5 ہے، اب ایک نہیں ہے، جبکہ پہلے اعتبار میں ہم نے کہا تھا خارج میں جو بھی موجود ہے ایک ہے، کثیر چیز بھی ایک ہے، اس کا ذہن میں ایک اعتبار ہے۔ فنجد المقیس کثیرا، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ یہ کثیر ہوگا، اور یہ مقابل ہوگا مقابلا للواحد، یہ 5 کثیر ہوگا اور یہ ایک کے مقابل ہوگا۔ الذی ہوا قسیمہ، جو کہ اس کا قسیم ہے۔ یہ دونوں موجود کی اقسام ہیں، تو اس وقت یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ قسیم ہیں۔ اس کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ تقسیم کریں گے یہ ایک دوسرے کے قسیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا مقسم ہے، اور اس مقسم کی یہ اقسام ہیں۔ ولا ینافی ذالک قولنا، یہ ہمارے اس قول کی نفی نہیں کرتا۔ کون سا قول؟ کہ الواحد یساوق الموجود المطلق، کہ یہ جو موجود المطلق، کہ یہ جو ایک ہے یہ وجود مطلق کے مساوی ہے۔ کون سا اعتبار؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اعتبار کیا خارج میں کثیر کا، موازنہ کیا واحد کی طرف، اس وقت یہ اس کے متباین ہے، یہ اس کا غیر ہے، اس وقت اس میں کثیر کا مفہوم آ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک مقایسہ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 اس کا غیر ہے، ایسے تباین رکھتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے وہ کہتا ہے ہمارے جو ہم نے قول دیا تھا کہ الواحد یساوق الموجود المطلق، کے جو واحد ہے وہ وجود مطلق کے مساوی ہے، وہ کہتے ہیں وہ دوسرا اعتبار ہے۔ یہ بات کرنے سے ہمارے قول کی آپ نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اعتبار دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ خارج میں جب بھی چیز کوئی موجود ہوگی
تو وہ واحد ہے، اس کثیر کی نسبت یا اس کا عنوان کو ذہن میں ہی نہیں لانا، تو اس وقت کیا ہے، کئی چیزیں موجود ہیں تو ہم کہیں گے وہ کثیر کا لفظ بھی استعمال ایک ہی ہو رہا ہے نا، 1 درجن انڈے ہے تو ایک شہر ہے، اس میں حالانکہ کئی عمارتیں ہیں، اسی طرح عدد جو اس کے لیے آئے گا وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ فل مراد و بے، ہماری اس سے کیا مراد ہے کہ الواحد و بمعنى الأعم المطلق من غیر قیاسن، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود واحد کے مطابق ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم واحد کو لے رہے ہیں بے معنی ہے، اس معنی میں کہ وہ کیا ہے، اعم ہے، عام ہے، یہ ہوتا ہے خاص، جب آپ گروہ بندی کر دیتے ہیں تو وہ خاص خاص ہو جاتا ہے، جب اس جہت سے دیکھیں گے تو یہ عام ہے، سب کو شامل ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہماری مراد اعم مطلق، یہ واحد جو ہے عام اس میں کثیر بھی شامل ہے، اور کیا ہے، وجود عام مل مطلق ہے اور من غیر قیاس، اور اس کا کثیر کی طرف کوئی مقایسہ اور قیاس یہ نسبت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ اس کو تھوڑا سا توجہ کریں گے تو یہ واحد اور کثیر کے 2 عنوانات ہیں، اس کو سمجھ آ جائیں، کیونکہ فلسفہ میں اکثر آگے استعمال ہوگا تو اس کی وضاحت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔